بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ دوم سبق نمبر 48۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، پچھلا درس جامع کے اعتبار سے استعارہ کی تقسیم بندی کے بارے میں تھا، اور آج کا جو درس ہے وہ ملائمات کے اعتبار سے استعارہ کی تقسیم بندی کے بارے میں ہے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے، پچھلے دروس کی طرح۔ ملائمات کے اعتبار سے استعارہ کی تقسیم۔ اب سب سے پہلی چیز جس کا سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ملائم کا جو اصطلاح یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ ملائم کہتے کسے ہیں؟ ملائمات کسے کہتے ہیں؟ تو آسان الفاظ میں یہ سمجھیں کہ جب ارکان استعارہ کسی جملے میں مکمل ہو، ان کے علاوہ کوئی ایسی چیز اس جملے میں موجود ہو، کوئی ایسی قید ہو کہ جس کا تعلق مستعار من یا مستعار لہ میں سے کسی ایک کے ساتھ ہو، تو اس چیز کو کہا جاتا ہے ملائم۔ اب ملائمات کے اعتبار سے استعارہ کی تین قسمیں ہیں: استعارہ مرشحہ، استعارہ مجردہ اور استعارہ مطلقہ۔ استعارہ مرشحہ یعنی اگر ارکان استعارہ کے علاوہ جملے میں ایسی کوئی چیز ہو کہ جس کا تعلق فقط مستعار من کے ساتھ ہو، تو اس استعارہ کو استعارہ مرشحہ کہتے ہیں۔ ایک ایسی چیز ہو جس کا تعلق مستعار من کے ساتھ ہو، جب اس کا تعلق مستعار من کے ساتھ ہے تو اس استعارہ کو استعارہ مرشحہ کہتے ہیں۔ مثلا من باع دینہ بدنیاہ لم تربح تجارتہ۔ اب یہاں پر من باع لفظ مستعار ہے، مستعار من ہے، اور اسی طرح من باع دینہ بدنیاہ یعنی جس نے ترجیح دی دنیا کو دین کے بدلے میں۔ یہاں پر باع ترجیح دینے یا مثلا اختیار کے معنی میں ہے، جس نے دنیا کو اختیار کیا دین کے بدلے میں، یا جس نے دنیا کو ترجیح دیا دین کے بدلے میں۔ تو باع جو ہے وہ ترجیح کے معنی میں آیا ہوا ہے۔ وجہ شب بھی ہے، قرینہ بھی ہے، یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ اب آخر میں ایک اور چیز موجود ہے اس جملے میں، لم تربح تجارتہ۔ اب لم تربح تجارتہ یہ کیا ہے؟ یہ ہے ملائم، لم تربح تجارتہ، کہ اس کو اس تجارت کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب تجارت کا تعلق کس چیز سے ہے؟ مستعار من سے ہے یا مستعار لہ سے؟ مستعار من سے ہے، باع سے ہے۔ یہ بیع و شراء تجارت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بیع و شراء دین اور دنیا کے معاملات میں نہیں ہوتا۔ مثلا دین کے بدلے میں دنیا کو اختیار کرنا، اس کو کوئی بھی تجارت نہیں کہتا۔ ہاں، ہدایت، گمراہی، فلان جو بھی کہیں آپ اس کو، نفع نقصان، لیکن اس کو تجارت نہیں کہتے۔ ہاں، یہ بیع و شراء یہ تجارت میں ہوتے ہیں، لہٰذا جو تجارت ہے یہ ملائم ہے، مناسبت رکھتا ہے کس کے ساتھ؟ باع کے ساتھ۔ تو لہٰذا اس استعارہ کو استعارہ مرشحہ ہم کہیں گے۔ اسی طرح استعارہ مجردہ ہوتا ہے۔ استعارہ مجردہ یعنی ارکان استعارہ کے علاوہ جملے میں ایسے کوئی چیز ہو کہ جس کا تعلق فقط مستعار لہ کے ساتھ ہو، تو اس استعارہ کو استعارہ مجردہ کہتے ہیں۔ اس کا مثال بھی کتاب میں آئے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ استعارہ مطلقہ تیسرا ہے، استعارہ مطلقہ۔ استعارہ مطلقہ یعنی اگر ارکان استعارہ کے علاوہ جملے میں ایسی کوئی چیز نہ ہو کہ جس کا تعلق مستعار من یا مستعار لہ کے ساتھ ہو، یا دونوں کی ملائم ذکر ہوں، تو اس استعارہ کو استعارہ مطلقہ کہا جائے گا۔ یعنی یا تو بالکل ملائمات ہوں ہی نہیں، یا ملائمات ہوں لیکن دو ملائمات ہوں۔ مثلا ایک مستعار من سے تعلق رکھتا ہے اور ایک مستعار لہ سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اگر دو ملائمات ہیں لیکن ان میں سے ایک مستعار من سے تعلق رکھتا ہے اور ایک مستعار لہ سے تعلق رکھتا ہے، تو اذا تعارضا تساقطا رد الی الاصل۔
گویا کہ سمجھو کہ ملائم ہی نہیں ہے. تو دونوں صورتوں میں یا کوئی ملائم ہو ہی نہیں، نہ مستعار من سے تعلق رکھنے والا کوئی ملائم ہو، نہ مستعار لا سے تعلق رکھنے والا کوئی ملائم ہو، یا ملائم تو ہوں لیکن دو ہوں، مستعار من سے تعلق رکھنے والا ملائم بھی ہو اور مستعار لا سے تعلق رکھنے والا ملائم بھی ہو. تو ان دو صورتوں میں استعارہ کو استعارہ مطلقہ کہا جائے گا. ایک اور بات جو یہ صاحب کتاب نے کی ہے وہ یہ ہے کہ استعارہ مرشحہ کو باقی دو پر ترجیح دی جاتی ہے. یعنی جو استعارہ مرشحہ ہے وہ استعارہ مطلقہ اور استعارہ مجردہ پر ترجیح رکھتا ہے. ترجیح کیوں رکھتا ہے؟ ترجیح اس لیے رکھتا ہے کہ استعارہ مرشحہ میں اس بات کی تصریح ہوتی ہے، وضاحت ہوتی ہے کہ گویا یہ جو مستعار لا ہے یہ مستعار من کے جنس میں سے ہی ہے، اور ان دونوں کے درمیان کسی قسم کا فرق نہیں ہے. یعنی ایک قسم کا انتہا درجہ مبالغہ ہوتا ہے استعارہ مرشحہ میں. پھر استعارہ مطلقہ جو ہوتا ہے اس میں جو مبالغہ ہے وہ مرشحہ کی نسبت تھوڑا سا کم ہے، لہٰذا استعارہ مرشحہ جو ہے وہ یعنی اس کو استعارہ مطلقہ پر اور استعارہ مجردہ دونوں پر ترجیح دی جاتی ہے، اور پھر استعارہ مطلقہ کو استعارہ مجردہ پر ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ استعارہ مجردہ میں یہ ہوتا ہے کہ مستعار لہ کے ملائمات میں سے ایک ملائم جو ہے وہ اس میں ذکر ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مستعار من اور مستعار لہ جو ہے وہ بالکل ایک جیسے نہیں ہیں. تو اس وجہ سے جو استعارہ مجردہ ہے اس میں کیونکہ مبالغہ کم ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ باقی دو سے کم تر ہے. عبارت کی طرف آتے ہیں. کوئی مشکل نقطہ آج کے درس میں نہیں ہے. الفصل السادس فی تقسیم الاستعارۃ باعتبار ذکر الملائمات وعدمہ. چھٹا فصل ملائمات کے اعتبار سے استعارہ کی تقسیم بندی کے بارے میں ہے. تنقسم الاستعارۃ باعتبار ذکر ملائم المستعار من وملائم المستعار لہ وعدم اقترانها بما يلائم احدهما الى ثلاثۃ اقسام. استعارہ کو تقسیم کیا جاتا ہے ملائمات کے اعتبار سے وہ اس طرح کہ کبھی تو مستعار من کا ملائم کلام میں ذکر ہوتا ہے، کبھی مستعار لہ کا ملائم کلام میں ذکر ہوتا ہے، کبھی ان دونوں میں سے کسی ایک کا ملائم بھی کلام میں نہیں ہوتا اور کبھی دونوں کے ملائمات کلام میں ذکر ہوتے ہیں. تو اس طرح ان کی تقسیم بندی ہوتی ہے اور استعارہ کو اس طرح تین اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے. مشکل نہیں ہے، وہی تقسیم بندی ہے، وہی چیزیں ہیں جو پہلے خلاصے میں ہم بیان کر چکے ہیں. ایک ہے استعارہ مرشحہ اور ایک ہے مجردہ اور جو تیسرا ہے وہ ہے مطلقہ. المرشحہ، مرشحہ کسے کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں ہی التی قرنت بملائم المستعار من. استعارہ مرشحہ وہ استعارہ ہے کہ جس میں مستعار من کا ملائم ذکر ہوتا ہے نہ ہو. قولہ تعالی، جس طرح کہ مثلا خداوند تبارک و تعالی کا فرمانا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 16، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی ہے، چنانچہ نہ تو ان کی تجارت سود مند رہی اور نہ ہی انہیں ہدایت حاصل ہوئی. ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یعنی نہ تو یہ ہدایت پر ہے اور نہ ان کا یہ جو سودا ہے، ان کی جو تجارت ہے یہ سود مند ہے. اب یہاں پر اس آیت میں آپ دیکھ لیں کہ استعیر الشراء للترجیح والاختیار. یہاں پر اس آیت میں شراء کو یعنی اشترو کو ترجیح و اختیار کے معنی میں لیا گیا ہے.
ترجیح اختیار سے استعارہ کے طور پر لیا گیا ہے. ثم فرع علیہا ما یلائم المستعار من الربح والتجارہ. پھر اس کے بعد اسی جملے کے آخر میں باقاعدگی سے مستعار من کی ملائمات میں سے ایک ملائم کو ذکر کیا ہے، بلکہ دو ملائمات کو ذکر کیا ہے، وہ ربح اور تجارت، نفع اور تجارت کو ذکر کیا گیا ہے، جو کہ تعلق رکھتے ہیں مستعار من کے ساتھ. یعنی ارکان استعارہ مکمل ہیں. اس کے بعد ایک ایسی قید کو، ایک ایسی چیز کو کلام میں ذکر کیا گیا ہے کہ جس کا تعلق مستعار من سے ہے، لہٰذا اس کو ملائم کہا جاتا ہے، اور اس استعارہ کو استعارہ مرشحہ کہا جاتا ہے. وَنَحْوُ مَن بَاعَ، ایک اور مثال دیتے ہیں، مَن بَاعَ دِینَهُ بِدُنْيَاهُ لَمْ تَرْبَحْ تِجَارَتُهُ، اے استبدل. من باع یعنی اے من استبدل، جس نے بھی دین کو دین کے بدلے میں دنیا کو لیا، یعنی جس نے بھی دین کو دنیا سے تبدیل کیا، یا جس نے دین کو دین کے بدلے میں دنیا کو اختیار کیا، استبدلا یا اختارا، تو لم تربح تجارتہ، اس نے اس تجارت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس تجارت میں. اب یہاں پر من باع دینہ بدنیاہ، یہاں تک تمام چیزیں مکمل ہے، قرینہ بھی ہے، مستعار من بھی ہے، لفظ مستعار بھی ہے، مستعار لہ بھی ہے. اب یہ لم تربح تجارتہ یہ کیا ہے؟ یہ باع سے تعلق رکھتا ہے. مستعار من کا ملائم ہے، مستعار لہ کا ملائم نہیں ہے، مستعار من کا ملائم ہے، لہٰذا استعارہ مرشحہ ہے. وسمیت مرشحة لترشیحها وتقویتها بذکر الملائم. اب اس کو مرشحہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو مرشحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب ہم مستعار من کے ملائم کو ذکر کرتے ہیں تو اس سے استعارہ میں اور تقویت آ جاتی ہے، اس سے استعارہ اور قوی بن جاتا ہے، اس سے سامنے والے کو اور یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں بالکل یہ مستعار اور مستعار من اور مستعار لا جو ہے یہ بالکل ایک ہی جنس کے ہیں، یہ بالکل جدا ہیں ہی نہیں. وترشیح الاستعارة تصریحیہ متفق علیہ، اور فرماتے ہیں کہ استعارہ تصریحیہ میں استعارہ مرشحہ کا ہونا تو متفق علیہ ہے، البتہ استعارہ مکنیہ بھی مرشحہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اس میں اختلاف ہے. المجردہ هي التي قرنت بملائم المستعار له نحو اشتر بالمعروف ارضک من العذاب. استعارہ مجردہ کیا ہے تو فرماتے ہیں کہ استعارہ مجردہ سے مراد وہ استعارہ ہے کہ جس میں مستعار لہ کا ملائم ذکر ہو، مستعار من کا نہیں، مستعار لہ کا ملائم ذکر ہو. جس طرح کی مثال ہیں اشتر بالمعروف ارضک من العذی، نیکیوں کے ذریعے سے اپنی عزت کو خرید لو، اور اشتر بالمعروف ارضک من العذی، خرید لو کا معنی یہاں پر نہیں کریں گے بلکہ یہاں پر معنی کریں گے محفوظ رکھو، محفوظ کر لو، ٹھیک ہے، من العذی اذیت سے. اشتر بالمعروف یعنی نیکیوں کے ذریعے سے محفوظ رکھو، خرید لو، ارضا کا اپنی عزت کو محفوظ رکھو یا خرید لو، من العذی، من العذی یعنی اذیت سے، بے عزتی سے. اب یہاں پر اشتر احفظ کے معنی میں ہے. وسمیت بذالک لتجریدها عن بعض المبالغة لبعد المشبہ حينئذ عن المشبہ به بعض بعد وذلك يبعد تناسي التشبیہ الذي هو مبنى الاستعارہ. اب اس کو مجردہ کیوں کہا جاتا ہے؟
اس کو مجردہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب ہم مستعار لہ کے ملائم کو لے کر آتے ہیں، یعنی جب ارکان استعارہ مکمل ہیں ان کے بعد ہم مستعار لہ کے ملائم کو لے کر آتے ہیں، تو ہم اس کے ساتھ ساتھ یعنی یہ بتا رہے ہوتے ہیں مستعار لہ کے ملائم ذکر جب ہم کر رہے ہوتے ہیں مستعار لہ کے ملائم کو، تو اس کا مطلب یہ ہے ہم ساتھ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ مشبہ اور مشبہ بہ یعنی مستعار من اور مستعار لہ جو ہے مکمل ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ یہ سمجھانے کے لیے کہ یہاں پر مستعار من جو ہے وہ اپنے معنی میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ اس سے مراد مستعار لہ ہے، یعنی کوئی اور معنی مراد ہے، یہ سمجھانے کے لیے ہمیں مستعار لہ کے ملائم کو بھی ساتھ ذکر کرنا پڑا، یعنی ان کے درمیان جو تشبیہ ہے وہ بالکل 100% ایک جیسی نہیں ہے، وہ ایسے نہیں ہیں کہ بالکل جیسے کہ ایک ہی جنس میں سے ہوں۔ یعنی دیکھو نا استعارہ میں کیا ہوتا ہے، استعارہ کا مبنی کیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ استعارہ کا مبنی تو یہ ہے کہ استعارہ کے ذریعے سے ہم یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ مستعار لا اور مستعار من میں 100% تشبیہ یعنی پائی جاتی ہے، گویا بلکہ تشبیہ بھی نہیں ہے، 100% ایک جیسے ہیں، ان کے درمیان تناسی تشبیہ، یعنی تشبیہ کو ہم بلا دیتے ہیں، تشبیہ کو ہم تصور میں ہی نہیں لاتے، ہم استعارہ میں یہ تصور ہی نہیں کرتے کہ مستعار من اور مستعار لا میں سے ایک کو دوسرے سے تشبیہ دی ہے، نہیں، بلکہ ہم یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ مستعار لا اور مستعار من جو ہے وہ ایک ہی جنس سے، وہ ایک ہی جنس میں سے، لیکن جب ہم کیا کرتے ہیں مستعار لا کی ملائم میں سے ایک کو لے کر آتے ہیں، تو یہاں پر پھر یعنی تناسی تشبیہ کا بالکل تصور سے ہٹا دینا، تصور ہی نہ کرنا، وہ پھر نہیں ہوتا، بلکہ یہاں پر پھر تشبیہ تصور یعنی تشبیہ پھر ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں یہاں پر تشبیہ دی گئی ہے اور یہاں پر 100% ایک جیسی نہیں۔ ثم اعتبار الترشیح والتجرید انما یکون بعد تمام الاستعارت بقرینتها، فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم مرشحہ اور مجردہ اور مطلقی جو ہم تقسیم کرتے ہیں نا، مثلا ملائم ذکر ہو اور مستعار من کا ملائم ذکر ہو، مستعار لہ کا ملائم ذکر ہو، یہ تب کی بات ہے کہ جب ارکان استعارہ مکمل ہو، حتیٰ کہ قرینہ بھی ساتھ ہو، یعنی قرینے سمیت مستعار لہ، مستعار من، مستعار جامع اور ان کے ساتھ قرینہ، یہ سب کچھ جب موجود ہو، ان کے بعد اگر کوئی چیز ایسی آئے جو مستعار من یا مستعار لہ کے ساتھ مناسبت رکھتا ہو، تب ہم کہیں گے یعنی کہ یہ مثلا استعارہ مرشحہ ہے یا یہ استعارہ مجردہ ہے، اس وقت تک نہیں۔ سواء اکانت القرینۃ مقالیہ ام حالیہ، یعنی قرینہ خواہ قرینہ مقالیہ ہو یا قرینہ حالیہ ہو، یعنی قرینہ مقامیہ ہو، ذکر ہو یا قرینہ حالیہ ہو، جو بھی قرینہ ہو، لیکن قرینہ ذکر ہو اور تمام ارکان استعارہ جو ہے وہ موجود ہو، اس کے بعد اگر کوئی چیز آئے کہ جو مثلا مستعار من یا مستعار لہ سے مناسبت رکھتی ہے، تب ہم کہیں گے کہ یہ مثلا اس چیز کو دیکھ کر، اس ملائم کو دیکھ کر تب ہم کہیں گے کہ یہ استعارہ مرشحہ ہے یا استعارہ مجردہ ہے، خود قرینہ کو دیکھ کر ہم یہ نہیں کہیں گے۔ فلا تعد قرینۃ المصرحہ تجریدا، یعنی ایسا ہم نہیں کہیں گے کہ مثلا استعارہ تصریحیہ میں جو ہے قرینہ مصرحہ موجود ہوتا ہے تو ہم اس کو دیکھ کر کہیں کہ بھئی یہ استعارہ مجردہ ہے، نہیں، یہ ہم نہیں کریں گے۔ ولا قرینۃ المکنیہ تشریحا، یہ بھی ہم نہیں کریں گے، مثلا اور کرنا بھی نہیں چاہیے کہ مثلا ہم جو استعارہ مکنیہ میں جو قرینہ مکنیہ ہوتا ہے اس کو ہم دیکھ کر کہیں کہ بھئی یہ استعارہ مرشحہ ہے، نہیں، ایسا نہیں کریں گے۔ بل الزائد علی ما ذکر، بلکہ قرائن کے بعد، تمام ارکان استعارہ کے بعد اگر کوئی زائد چیز ہے تو اس کو دیکھ کر پھر ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ مرشحہ ہے یا مجردہ ہے۔ جہاں تک استعارہ مطلقہ کی بات ہے تو وہ پھر اگلے درس میں پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔